ترجمہ کیا جاتا ہے یا ایھاالذین آمنوا اذا قمتم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہرے کو دھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو چہرے کے بعد اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، پھر اپنے سر کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، تو پھر اپنے قدموں کو، اپنے پاؤں کو دھو گھٹنوں تک۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرض کے ایک درجے کو بیان فرما دیا۔ اب یہاں پر ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو۔ چہرہ مراد کہاں سے ہوتا ہے؟ پیشانی کے جہاں سے بال نکلتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسری کان کے لو تک، اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی وضو کر رہا ہو اور وضو کرتے ہوئے چہرہ دھوئے اور چہرہ دھوتے ہوئے پیشانی کی جگہ میں ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ جائے، پانی نہ پہنچے، تو اس کے وضو میں ایک فرض پورا نہیں ہوا۔ جب پورا نہیں ہوا تو اس کا وضو مکمل نہیں ہے۔ جس کا وضو مکمل نہیں ہے تو اس کی اللہ نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ تو بعض لوگوں کا تو یہ ارادہ ہوتا ہے بس نیت صاف ہونی چاہیے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں نیت صاف ہونی چاہیے، قبول کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ نے کچھ شرائط بھی تو مقرر کی ہیں۔ اب بندہ وضو کر رہا ہو، ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان کے لو تک دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اب دھوتے ہوئے اکثر دیکھا جاتا ہے، آپ کبھی بھی مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، اپنا کر لیں یا دوسروں کا کر لیں، لیکن بطور تنبیہ، آگاہ نہیں کرنا، صرف بطور انداز آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے وضو کرنے کا انداز کیسا ہوتا ہے اور ہماری عمریں کتنی ہو چکی ہیں۔ تو صحیح معنوں میں ایک دوسرے کو بھی دیکھ لینا کہ کس طرح ہم وضو کرتے ہیں۔ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کان کے لو سے لے کر دوسری کان کے لو تک، اس میں تھوڑا سا جگہ بچی ہوئی ہوتی ہے جو صحیح طرح سے وہاں پر پانی نہیں پہنچتا۔ جب پانی نہیں پہنچتا تو پھر وہ وضو بھی صحیح قرار نہیں دیا جاتا۔ کان کے قریب ہی جگہ خشک رہتی ہوتی ہے۔ اکثر آپ مشاہدہ کر کے دیکھ لیں، آپ اپنے دوستوں میں سے جو وضو کر رہا ہو تو ذرا غور سے دیکھ لینا کہ جب وضو کر کے اٹھ رہے ہوں یا وضو کر رہے ہوں تو ان کے کانوں کے قریب جو لو ہے وہ جگہ ان کی خشکی ہی نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر لازم ہے، شریعت میں اللہ فرماتا ہے فاغسلوا وجوہکم، وجوہ میں چہرہ ہوتا ہے۔ چہرے کی تعریف فقہ میں کیا ہوتی ہے؟ فقہ میں چہرے کی تعریف یہ ہے کہ چہرہ ہوتا کتنا ہے، تو فرمایا کہ جہاں پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی تک، اور ایک کان کے لو سے لے کر دوسری کان کے لو تک، اس کو چہرہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم وضو کے بارے میں دیکھیں تو وضو کے بارے میں بڑی ریسرچیں ہوئی ہیں۔ بیلجیم میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پر مغربی لوگ جو تھے جرمنی کے، ایک بیماری کا علاج ڈھونڈ رہے تھے کہ جو بندہ مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر کس انداز سے اس کا علاج کیا جائے۔ جو بندہ مایوس، جیسے ہم کبھی رزق سے مایوس ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز سے مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں سے، کبھی دوستوں سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ کوئی مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے دماغ کی جو رگیں ہوتی ہیں وہ فیل ہو جاتی ہیں۔ جب وہ فیل ہو جاتی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، تو پھر وہ بندہ پاگل کے زمرے میں چلا جاتا ہے، پھر اس کی دماغی توازن جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ تو ایک سیمینار میں جرمنی میں، بیلجیم کے علاقے جرمنی کے لوگ تھے، تو ان میں یہ ریسرچ ہو رہے تھے کہ مایوسی کا علاج جو ہے دوائیوں کے علاوہ اور کن کن چیزوں میں موجود ہے۔ تو ریسرچ کرتے کرتے آخرکار یہاں تک پہنچے کہ جو بندہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہوگا، یہ وضو کرنا ایسا علاج ہے جو بندے کو مایوسی ہونے کے باوجود بھی ان کی رگیں جو دماغ والی ہوتی ہیں انہیں کمزور یہ وضو نہیں ہونے دیتا، اس کو کمزور نہیں ہونے دیتا۔ جب بندہ کمزور نہیں ہوتا تو پھر وہ پاگل نہیں ہوتا۔ جب پاگل نہیں ہوتا تو پاکستان میں اس لیے پاگل خانے بھی کم نظر آتے ہیں، کیونکہ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے تب تک اللہ کرم ہمارے اوپر فرماتا رہے گا۔ اور اسی طرح سے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، مفہوم حدیث ہے کہ جب تمہیں غصہ لگے، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ، اور اگر کھڑے ہو پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، پانی پی لو۔ اگر پانی سے، ان چیزوں سے بھی تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو پھر تم پر لازم ہے کہ وضو کرو۔ وضو کے اندر ایسی اللہ رب العزت نے صلاحیتیں، خصلتیں رکھی ہوئی ہیں
کہ بندے کا بلڈ پریشر جو ہائی ہوتا ہے اس کو وہ کم کر دیتا ہے۔ یہ وضو کے اندر خصلت ہے۔ اب اگر ہم انگریز کی بات کریں، سائنس کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر گولیوں کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو کم کر سکتی ہے وہ وضو کرنا ہے، کیونکہ وضو کرنے میں میرے رب نے جو فرمایا اور میرے محبوب نے جو فرمایا وہی حقیقت ہے۔ جب ہمیں غصہ لگے اور بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو رہا ہو تو ہمیں چاہیے وضو کر لیں۔ جب وضو کریں گے تو اللہ کے کرم سے ہمارا بلڈ پریشر بھی لو ہو جائے گا۔ اور یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، جب نماز نہیں پڑھتے تو پھر وضو کہاں سے کریں گے؟ اس لیے اکثر عورتیں یا اکثر مرد آتے ہیں کہ ہمارے ہاں بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ہمیں تویز دیا جائے، تو میں انہیں اکثر کہا جاتا ہوں تم نماز پڑھنا شروع کر دو، وضو کرو گے اللہ خود بخود تمہیں تندرستی عطا فرما دے گا۔ اب ہمارا مشن کیا ہوتا ہے؟ مشن یہ ہے کہ ہمیں عبادت بھی نہ کرنے پڑے، دوائیاں بھی نہ لینی پڑے، ایک کوئی ایسا تویز مل جائے جس سے ساری چیزیں کور ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جب ہم رب کو یاد کریں گے تو اللہ بھی ہمارے اوپر کرم ضرور فرمائے گا۔ اور بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ ہمارے سروں کا درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ تم نماز پڑھو اور سجدے لمبے کرو، جہاں پر 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہوتی ہے وہاں پر 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ پڑھو۔ جب تم سجدہ لمبا کرو گے تو وہ دل اوپر ہو جائے گا، سر نیچے چلا جائے گا، تو پھر وہ جو دل ہوتا ہے وہ خون سپلائی سر کی طرف احسن انداز سے کر لیتا ہے۔ جب سپلائی اچھی ہو جائے گی تو تمہارا سر درد بھی اللہ ختم فرما دے گا۔ تو یہ ایک انداز ہے۔ اسی طرح سے اگر دوسرا ہے یہاں پر وجوہکم، چہرے کا دھونا، چہرے کا ہم دھوتے ہیں، تو یہاں پر امریکی کونسل فار بیوٹی میں یہ بات موجود ہے کہ امریکن نے یہ ریسرچ کی کہ انسان جب چلتا پھرتا ہے تو فیکٹریوں کے دھوئیں، گاڑیوں کے دھوئیں اور مٹی وغیرہ جو انسان کے چہرے پر پڑتی رہتی ہے، تو اس کے ذریعے سے چہرے کی رنگت بھی خراب ہوتی ہے، دانے بھی نکلتے ہیں اور بھی بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں۔ جب بندہ یہ دھوتا ہے، چہرے کو دھوتا ہے، تو اللہ ان ساری بیماریوں سے بندے کو تندرستی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اسی طرح یورپین ڈاکٹر کا ایک مقالہ تھا، وہ آنکھوں سے نظر سے گزرا، انہوں نے 3 چیزوں پر ریسرچ کرنا شروع کی کہ آنکھ اور پانی اور صحت، ان پر ہم ریسرچ کر رہے تھے۔ جب ریسرچ کر کے تھک گئے تو پھر دیکھا کہ آگے میرے نبی کا فرمان کھڑا تھا کہ وضو کرو گے، چہرے کو دھو گے تو اللہ بے شمار بیماریوں سے تمہیں محفوظ فرما دے گا۔ کہتے ہیں کہ جب چہرے کو 5 مرتبہ دھویا جاتا ہے اور اچھی طرح دھویا جاتا ہے تو جتنی کیمیکل مواد، دھواں وغیرہ ہو گیا، یہ فیکٹری کے دھوئیں ہو گئے یا گاڑیوں کے دھوئیں ہو گئے یا مٹی وغیرہ اٹھتی ہے اس کی مٹی کے گرد و غبار ہو گئے، تو ان پر کیمیکل موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے کی رنگت کو خراب کر دیتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہو کہ دانوں سے بھی محفوظ رہوں، چہرہ بھی خوبصورت بن جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے، نماز میں 5 مرتبہ وضو کرے گا تو اللہ اس کے چہرے کو خوبصورت بنا دے گا۔ تو اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا۔ کوہنیاں یہاں تک اسے کہا جاتا ہے، تو اس کوہنیوں سے اوپر تک دھونا، کوہنی بھی اس دھونے میں شامل ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اکثر وضو کرنے والے لوگ کوہنیوں پر صحیح طریقے سے پانی بھی نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے وضو بھی صحیح نہیں ہوتا۔ تو کوہنی کو دھونے کا اللہ رب العزت نے حکم کیوں دیا؟ تو ریسرچ میں یہ ہے کہ یہاں پر 3 بڑی رگیں ہوتی ہیں، ناڑیں ہوتی ہیں، جن کا تعلق دل سے بھی ہوتا ہے، جن کا تعلق جگر سے بھی ہوتا ہے، جن کا تعلق دماغ سے بھی ہوتا ہے۔ جب ہم کوہنیاں دھوتے ہیں یہاں پر 3 رگیں موجود ہوتی ہیں، ایک کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جگر سے ہوتا ہے، اور تیسری کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ اب ہم نے بازو کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، کوئی چیز ہوا وغیرہ نہیں جا رہی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے یہاں پر بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ جب ہم وضو کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے دھوتے ہیں، تو وہ ناڑیں تر ہو جاتی ہیں، انہیں ہوا بھی لگتی ہے، پانی بھی لگتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت دل کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، دماغ کی بیماریوں سے بندے کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ ایک تو قرآن کا حکم ہے وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، دوسرا سائنس کا حکم ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ یہاں پر 3 ناڑیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ جب بندہ اس کو دھوتا ہے تو اللہ اسے تندرستیاں عطا فرماتا ہے۔
اور تیسری چیز ہے ومسحوا برؤوسکم، سر کا مسح کرنا۔ سر کا جو مسح ہوتا ہے، سر کے 4 حصے ہوتے ہیں، 4 حصے میں سے کسی ایک حصے پر اچھی طرح سے وضو کا پانی، تازہ پانی ہاتھ کے ذریعے سے لگانا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض احباب جب مسح کرنے لگتے ہیں تو مسح کرتے ہوئے پہلے ہاتھ کو، انگلیوں کو چومتے ہیں، چومنے کے بعد پھر آنکھوں سے لگاتے ہیں، پھر لگانے کے بعد مسح کرتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں کہیں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کسی کتاب میں بھی ایسا مسح کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر کسی بھی عالم کو دیکھ لو گے، کسی امام کو دیکھ لو گے، وہ وضو کر رہا ہوگا تو وہ بھی کبھی مسح کرتے ہوئے ہاتھوں کو چوم نہیں رہا ہوگا، لیکن عوام ہے، ان کو بتایا جائے تو یہ کہتے ہیں تم وہابی ہو، دیوبندی ہو چکے ہو۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ صرف نام کہاں پہ چومنا ہے؟ جہاں پر میرے نبی کا نام آئے۔ وضو کرتے ہوئے تو کوئی نام نہیں لیا جا رہا، ہاں البتہ اذان ہو رہی تھی، اذان ہوتے ہوئے ہم نے چوما ہے تو پھر ہمیں ہاتھ کو تر کرنا پڑے گا، ہاتھ کو پھر ہمیں گیلا کرنا پڑے گا۔ تو شرط مسح کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ ایسا ہو کہیں پہ استعمال نہ ہوا ہو، ہاتھ کو ہم پانی کے ساتھ لگائیں گے تو وہ مس کسی اور چیز سے نہ ہو بلکہ ڈائریکٹلی جا کر مسح ہونا چاہیے، اس کے سر کا مسح ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اگر ہم سائنس کو دیکھیں تو سائنس میں یہ بات موجود ہے کہ جب ہم مسح کرتے ہوئے گردن کا مسح کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا حبل الورید، حبل کہتے ہیں شاہ رگ، جو شاہ رگ ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے حبل الورید، اللہ تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ باتیں مشہور ہیں۔ تو یہاں پر اس کا تعلق، جو ہم سر میں گردن کا مسح کرتے ہیں، پیچھے سر کے مسح کرتے ہیں، یہاں پر ایک ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے جس کا تعلق حرام مغز سے اور جسم کے تمام جوڑوں کے ساتھ یہ وابستہ ہوتی ہے۔ جب ہم مسح کرتے ہوئے اس جگہ کو تر کرتے ہیں تو تر کرتے ہوئے شاہ رگ کی رگ بھی تر ہوتی ہے اور ساتھ میں حرام مغز کی رگ بھی تر ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے سارے جوڑوں کو تر کرتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیا جائے جب ہم مسح گردن کا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہمارے جوڑ میں سے ہر بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک تو قرآن کا حکم ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، دوسرا اگر سائنسی تحقیق دیکھی جائے تو اس کے یہ فوائد ہوتے ہیں۔ تو فرانس میں ایک شخص کے بارے میں ملتا ہے، واقعہ مشہور ہے کہ ایک مسلمان نماز کے لیے وضو کر رہا تھا تو فرانس میں ایک ڈاکٹر تھا جو پاگلوں کے لیے ریسرچ جسے سمجھا جاتا تھا، اس کا گزر ہوا یا اس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوگا یا کوئی بھی ایسا طریقہ ہوگا، جب اس نے مسلمان کو دیکھا وضو کر رہا ہے تو اس نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میں مسلم ہوں، اور کہا کہ مسلم کس ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو پھر اس فرانسی ڈاکٹر نے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ پاکستان میں پاگل خانے کتنے؟ تو اس نے جواب دیا کہ چند ہوں گے پاگل خانے، جیسے آج بھی دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں اتنے پاگل خانے موجود نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب ریسرچ کی تو دیکھا کہ دماغ جو ہوتا ہے وہ ہارڈ ورکر ہوتا ہے، ہارڈ ورکر سے مراد اس کا کام زیادہ ہوتا ہے، اگر دماغی کیفیتیں خلل ملل آ جائیں، خلل ملل ہو جائے، رد و بدل ہو جائے تو پھر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر یہ سخت چیزیں ہیں تو پھر اس کے لیے کوئی تو ایسی چیز ہوگی جو اس کے نظام کو درست کرتی ہوگی۔ پھر اس نے کہا کہ جب ہم نے دیکھا کہ جو گردن ہوتی ہے، گردن میں کچھ ایسی ناریں رگیں موجود ہوتی ہیں جن کو تر کرنے سے اللہ دماغ کو بھی تر و تازہ فرما دیتا ہے۔ جب ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو گردن کے اندر دو ناریں، کچھ رگیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جب پانی کی ٹھنڈک پہنچتی ہے تو ان کو جب ٹھنڈک پہنچتی ہے تو اس کے ذریعے سے دماغ کو سکون ملتا ہے۔ جب دماغ کو سکون ملتا ہے تو انسان کے پاگل ہونے کے چانسز 100% کم ہوا کرتے ہیں، یوں سمجھے کہ بالکل ہی نہیں ہوا کرتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے پاگل خانوں میں لوگوں کو، جتنے پاگل ہیں ان کو اگر ہم نے تندرست کرنا ہو، میڈیسن کے ساتھ ساتھ انہیں روزانہ ہم گردن کے مسح کرنے کا 5 مرتبہ حکم دیتے ہیں۔ جب وہ مسح کرتے ہیں آخر کار وہ اس انداز پر پہنچتے ہیں کہ ان کے پاگل خانے کی کیفیتیں بھی اللہ کم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک انداز ہے، ایک تو میرے رب کا فرمان ہے اور دوسرا سائنس کی تحقیق ہے۔ اگر ہم دونوں کو دیکھیں، سائنس کو ہم نہیں مانتے، اتنا نہیں مانتے جتنا ہم قرآن اور حدیث کو مانتے، لیکن ہم آج کل کے مسلمان جتنا ہم سائنس کو مان رہے ہیں اتنا قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے۔ اور چوتھا فرض ہے وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، کہ اپنے قدموں کو دھونا۔
جب ہم قدموں کو دھوتے ہیں، قدموں کے اندر جو انگلیاں ہیں، انگلیوں کے اندر جب پانی پہنچاتے ہیں، یہاں پر سائنس کہتی ہے کہ بہت ساری چیزوں پر اللہ نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ پہلی شفا یہ ہے کہ جس کو نیند کی کمی کی شکایت ہو، وہ 5 مرتبہ وضو کرتا ہے، انگلیوں کو اچھی طرح دھوتا ہے، تو اللہ اس کے نیند کی کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا تیسرا یہ ہے کہ دماغ خشک ہو جاتا ہے۔ جب دماغ خشک ہوتا ہے، ہم وضو کرتے ہیں، وضو میں ہم انگلیوں کو دھوتے ہیں، پاؤں کو دھوتے ہیں اچھی طرح سے، تو اس کے ذریعے سے پاؤں کے اندر اتنی ناریں موجود ہوتی ہیں، اتنی رگیں موجود ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پانی لگنے سے دماغ کی خشکی کو بھی دور فرما دیتا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دل گھبرا رہا ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب گھبراہٹ ہونے لگے تو وضو کرو، وضو کرتے ہوئے جب پاؤں کو دھوو گے تو اللہ اس پاؤں کے دھونے کے توسل سے تمہاری گھبراہٹ کو بھی دور فرما دے گا۔ اور چوتھا ہے کہ مایوسی جب ہوتی ہے تو یہ ایک تو وضو کرنے سے دور ہوتی ہے، اور تیسرا جب ہم پاؤں دھوتے ہیں، اس پاؤں کے ذریعے سے بھی اللہ بے شمار مایوسیوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جب تم وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیو گے تو اللہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اور وہ پانی یہ نہیں تھی جس طرح آج کل ٹینک کی ٹوٹیوں میں پانی ہوتا ہے، وہ پانی یہ تھا کہ جب ہم لوٹے وغیرہ پہ وضو کیا کرتے تھے، وہاں سے وضو کا بچا ہوا پانی کے بارے میں حکم ہے۔ جب ہم بچے ہوا پانی کھڑے ہو کر پیتے ہیں تو کھڑے ہو کر پینے